السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ایک گاؤں کی ہے جہاں ایک قدیم مسجد واقع تھی۔ اس مسجد کی دیکھ بھال اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے مولوی صاحب کو مقرر کیا گیا تھا۔ وہ مسجد کے امام تھے اور گاؤں کے لوگوں کو نماز، قرآن کی تعلیم اور دین کی دیگر بنیادی باتیں سکھانے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر تھی۔ مولوی صاحب کے والد بھی مسجد کے امام تھے اور ان کے بعد یہ ذمہ داری ان کے بیٹے کو منتقل ہوئی تھی۔ گاؤں کے لوگ مولوی صاحب کی بہت عزت کرتے اور ان سے ہر مذہبی معاملے میں رہنمائی لیتے تھے۔ مولوی صاحب کے کردار کے دو پہلو تھے، ایک جو ظاہراً گاؤں والوں کے سامنے تھا اور ایک جو صرف ان کے اپنے ضمیر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تھا۔ ظاہری طور پر وہ دیندار نظر آتے، وہ نمازوں میں خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرتے، دینی تعلیم دیتے، لوگوں کی شادی بیاہ اور جنازوں کی قیادت کرتے، لیکن اندرونی طور پر ان کا دل دنیا کی محبت اور لالچ میں گرفتار ہو چکا تھا۔ مولوی صاحب کا دل گاؤں کی زمینوں اور جائیدادوں پر تھا۔ مسجد کے لیے جو صدقات اور عطیات آتے تھے، ان کا بڑا حصہ مولوی صاحب خود اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ انہوں نے چھپ کے گاؤں کے لوگوں سے دھوکے سے زمینیں اپنے نام کروا لیں۔ وہ گاؤں کے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بہت میٹھے بول بولتے، ان کی زمینوں کی نگہداشت کی بات کرتے اور آہستہ آہستہ ان زمینوں پر قبضہ کرتے جاتے۔ یہاں تک کہ انہوں نے مسجد کے نام پر آنے والے عطیات سے ایک بہت بڑا گھر بنا لیا اور اپنی زندگی کو خوبصورت کر لیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ مولوی صاحب دین کے راستے پر ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں دنیا کی محبت نے جگہ بنا لی تھی۔ یہ سب باتیں وہ چھپ کے کرتے تاکہ انہیں کوئی برا نہ سمجھے۔ گاؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام رحمت تھا۔ رحمت ایک سیدھا سادہ آدمی تھا جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا اور مسجد میں بھی اکثر آتا تھا۔ وہ مولوی صاحب کی حرکات کو بغور سے دیکھتا، لیکن اپنی زبان بند رکھتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ مولوی صاحب کو اللہ کا خوف ضرور ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گاؤں میں ایک بیوہ عورت آئی۔ اس کا نام زبیدہ تھا اور اس کا شوہر انتقال کر چکا تھا۔ اس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ مسجد کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی۔ زبیدہ نے مولوی صاحب سے مدد کی درخواست کی، لیکن مولوی صاحب نے اس کی بات سن کر اسے جھڑک دیا اور کہا، مسجد کے عطیات غریبوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ مسجد کے کاموں کے لیے ہیں۔ زبیدہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ واپس اپنے گھر چلی گئی۔ مولوی صاحب نے اس کے حال پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا اور مولوی صاحب کی دولت میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن ایک رات کچھ عجیب ہوا۔ مولوی صاحب کو خواب میں ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے میدان میں کھڑے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ جمع ہیں۔ ہر کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کر کہہ رہا ہے، یہ ہے وہ شخص جس نے لوگوں کا مال کھایا اور مسجد کے عطیات میں خیانت کی۔ مولوی صاحب نے خود کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ اسی دوران ایک نورانی صورت والا شخص آیا اور کہنے لگا، مولوی صاحب، تم نے دنیا کی زندگی میں لوگوں کو دین سکھانے کا دعویٰ کیا، لیکن تم نے خود دین کو پس پشت ڈال دیا۔ تم نے لوگوں کا حق مارا، صدقات میں خیانت کی اور اللہ کے نام پہ دھوکہ دیا۔ اب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ مولوی صاحب اس خوف سے ہڑبڑا کر جاگ گئے۔ ان کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اس خواب کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور اپنی زندگی اسی طرح جاری رکھی۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک بڑا طوفان آیا۔ یہ طوفان اتنا شدید تھا کہ گاؤں کے بہت سے گھروں کو نقصان پہنچا اور مولوی صاحب کا نیا تعمیر شدہ گھر بھی تباہ ہو گیا۔ مولوی صاحب نے سوچا کہ یہ ایک قدرتی آفت ہے اور اس کا ان کی زندگی کے گناہوں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کا عذاب صرف طوفان کی صورت میں نہیں تھا۔ مولوی صاحب کی صحت دن بدن بگڑنے لگی۔ ان کے جسم میں عجیب بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔
وہ ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن کوئی علاج کامیاب نہ ہوا۔ ان کی دولت جس پر وہ فخر کرتے تھے علاج پر خرچ ہونے لگی اور آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور اعتراف کیا، لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ان کی دنیاوی لالچ اور خیانت کی وجہ سے نازل ہوا ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی آہستہ آہستہ ان کے بارے میں سچائی جاننے لگے اور ان سے دور ہونے لگے۔ مولوی صاحب کا انجام ایک سبق بن گیا کہ دنیا کی محبت اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی انسان کو کس طرح ذلت میں ڈال سکتی ہے۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی دولت عارضی ہے اور اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کی رضا اور اس کے احکام کی پیروی میں ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔